بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت ناہم کا جو سبق تھا، جو کہ صنف کے حوالے سے شخصی خاکہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ تو آ جاتے ہیں مشکل سوالات کی طرف۔ پہلے خالی جگہ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہیں خالی جگہ آپ دیکھ کے سارے سبق میں سے چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن پہلے خالی جگہ جو ہے، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یقین مانیے ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا۔ ہوتے ہوتے میری نظر کا شوہرا ہو گیا۔ اس کان سنو، اس کان اڑا دو، میں ٹس سے مس نہ ہوتا۔ ادھر غلہ بڑھا، ادھر ان کی چوری بڑی۔ اب سوال دیا گیا ہے کہ غلام صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچ؟ تو اس کا جواب جو آپ کچھ یوں دے سکتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا سا تھا تو ایک عورت اسے گود میں لیے پھرتی تھی، اس کے بعد وہ کہیں چلی گئی اور اس کو کسی نے سڑک کے کنارے ایک مکان میں پہنچا دیا۔ اس سے مراد کوئی یتیم خانہ ہو سکتا ہے۔ پھر صاحب خانہ وہاں آئے، کچھ تحریر اقرار نامہ ہوا اور وہ غلام کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ تو یہ ان کو جملوں کا آگے پیچھے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ طرح سوال ہے، پہلے دن غلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو الفاظ میں بتاؤں تو وہی الفاظ آپ کے لیے مستند ہوں، آپ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یعنی غلام کو جب صاحب خانہ گھر لے کر آئے تو اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے گئے، اور پھر بیگم صاحبہ نے انہیں دسترخوان پر بٹھایا۔ تو غلام چون کہ بہت بھوکا تھا اور دسترخوان پر کھانے بھی بہت لذیذ تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے وہ بےتابی کے عالم میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ یعنی اس نے بہت زیادہ کھایا اور اتنا کھایا کہ پیٹ تن کر تبل کی طرح ہو گیا، تب جا کر اس نے کھانے سے ہاتھ روکے۔ یعنی ان جملوں کا آگے پیچھے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کھانے کے بارے میں صاحب خانہ کی بچی کس مزاج کی تھی؟ یعنی جب ان کی وہ جو بچی تھی، جو چھوٹی صاحبہ تھی، تو وہ کس مزاج کی تھی؟ کھانے کے حوالے سے ان کی مزاج کس طرح تھی؟ تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت اس کا منہ چلتا رہتا تھا، گھر کے باہر سودے والا، خوانچے والا یا کوئی کھاچن آواز لگاتی تو وہ بےتاب ہو جاتی اور گھر سے دو چار پیسے لے کر ان سے کھانے کی چیزیں لیتی اور فوراً ہضم کر ڈالتی، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی سب سے آخر میں اٹھتی۔ ہر وقت اس کا پیٹ تنا ہوتا اور ہاضمہ خراب رہتا اور ہر وقت اس کا منہ چلتا رہتا تھا۔ تو اس کو آگے پیچھے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، غلام کھانے کو گھورتا تو اس سے اسے کیا فائدہ ملتا تھا؟ یعنی جب وہ کھانے کو گھورتا تو اس سے کیا فائدہ ملتا تھا؟ اصل میں سوالات کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ اس طرح زیادہ بہتر طریقے سے دیے جا سکتے ہیں جب آپ سبق جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو غلام اس کو گھورنے لگتا، اور اس طرح غلام کا دوسروں کو کھاتے ہوئے دیکھنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا، کیونکہ کھانے والا نظر لگنے کے خوف سے اس کو بھی اپنے اس کو اپنے ساتھ حصہ دار بنا لیتا۔ لہٰذا اب گھر میں کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں غلام کو کچھ حصہ نہ ملتا تھا۔ یعنی وہ لوگوں کو دیکھتا، اور چونکہ لوگ ڈرتے تھے کہ شاید اس کی نظر لگ جائے، تو اس لیے وہ اس کے کھانے میں اس کا حصہ دار بن جاتا۔ اگلا سوال ہے، غلام کے سر پر اس طرح پھیرتا تو گھر والے اس سے کیا سلوک کرتے تھے؟ یعنی جب وہ گنجا ہوتا تو گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ تو یہ کیفیت ان کے لیے قیامت سے کم نہ ہوتی۔ وہ جس کے پاس سے گزرتا تو اس کی منڈی ہوئی کپڑے پر ایک چھانٹا رسید کرتا۔ مارنے والے کو تو اس سے لطف آتا تھا، مگر اس سے غلام کا سر جل اٹھتا تھا۔ چھوٹے تو چھوٹے، کبھی کبھار بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے دو ایک چھانٹے ضرور رسید کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیں کہ جب ماما گھر میں آئی تو دسترخوان پر چیزیں کیوں کم ہونے لگی؟ یعنی ایسی کون سی وجہ تھی کہ جب ماما گھر پر آئی تو دسترخوان پر چیزیں جو ہیں وہ کم ہونے لگی؟ وہ کون سی وجوہات ہے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تو جب ماما گھر میں آئی تو دسترخوان پر چیزیں اس لیے کم ہونے لگی کہ باورچی خانے سے کھانے پینے کی اشیاء چوری کرنے لگی تھی۔ ہر روز گھر جاتے ہوئے اپنے پوٹلے میں کچھ دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے جب دسترخوان پر چیزیں کم ہونے کے باعث غلہ بڑھا دیا تو اس پر ماما کی چوری بھی بڑھ گئی۔ نہیں، وہ چوری کرتی تھی، بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے۔ ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی؟ یعنی جب وہ اس کی ماں پکڑی گئی چوری کرتے ہوئے تو اس کی بیٹی کیسی پکڑی گئی؟
تو جب ماما کو پولیس نے پکڑ لیا تو اس نے چیخ چیخ کر پورا محلہ جو ہے وہ سر پر اٹھایا، اور اس کا مکان پاس ہی تھا۔ تو ماما اپنی اس چیخ و پکار سے اپنی بیٹی کو نوٹس دینا چاہتی تھی کہ وہ چوری کا تمام مال گھر سے نکال دے۔ بیٹی سمجھدار تھی، ماں پر پڑی مصیبت کو بھانپ گئی، وہ سارا مال لے کر نکل ہی رہی تھی کہ ایک سپاہی نے اس کو بھی پکڑ لیا اور لا کر ماں کے برابر کر دیا۔ تو اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، بے سہارا بچوں سے برا سلوک کیا جائے تو اس میں کیسی عادتیں پروان چڑھتی ہیں؟ یہ ایک ذہنی سوال ہیں جو آپ اپنے ذہن کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نکات بتا سکتا ہوں، آپ اس نکات کو نوٹ کریں، شاید آپ کے کام آ جائیں۔ تو بے سہارا بچوں سے برا سلوک کیا جائے تو ان میں اخلاقی و سماجی حوالے سے کئی بری عادتیں پروان چڑھتی ہیں۔ وہ بات بے بات جھوٹ بولنے لگتے ہیں، چوری چکاری سے کام لے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اور گھر کے دوسرے نوکروں کے ساتھ مل کر صاحب خانہ کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اخلاقی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام نکات جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ ایک استعمال جو ہے، جملوں کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں مذکر مؤنث کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ والا سوال آپ دیکھیں کہ اس میں مذکر مؤنث کا مسئلہ نہ ہو، اس میں جمع ہے واحد ہے کا مسئلہ نہ ہو، اس میں بات جو ہے وہ دو ٹوک کی گئی ہو، صاف اور مکمل کی گئی ہو۔ تو پہلا جو محاورہ ہے وہ ہے نوبت آنا۔ تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے سیرہ تر میں خوشحالی کے باعث فاقوں کی نوبت آ گئی ہیں، یا غربت کی وجہ سے عامر کے ہاں فاقوں کی نوبت آ گئی ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے جملے جو آپ بنا سکتے ہیں۔ شہرہ ہونا، یعنی پاکستان کے کھیلوں کے سامان کا پوری دنیا میں شہرہ ہے، یا جو ہے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کا، پاکستانی سیاستدانوں کی چوری کا ہر طرف شہرہ ہے۔ صحیح، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ ٹس سے مس نہ ہونا، اس کا مطلب کوئی اثر نہ ہونا۔ صحیح، تو میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے علی کو لاکھ سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اچھا آگے دیکھ، ناک میں دم کر دینا، تو شریر بچوں نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، یا جماعت دہم کے بچوں نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے۔ جھاڑو پھیر دینا، جھاڑو پھیرنے، پچھلی رات چوروں نے سردار کے گھر میں جھاڑو پھیر دیا، یا جو ماما تھی وہ اب صاحب خانہ کے گھر میں جھاڑو پھیرتی تھی۔ جھاڑو پھیرنا یہاں بمعنی استعمال ہوئے چوری کرنا۔ صلاحیں سنانا، تو لوگوں کو صلاحیں سنانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، یا بیگم صاحبہ نے آج نوکرانی کو وہ صلاحیں سنائی کہ وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ صحیح، یا معمولی سے غلطی پر کسی کو صلاحیں نہیں سنانی چاہیے۔ بھپر جانا، تو بہت زیادہ غصہ ہو جانا، ناجائز بات سن کر کچھ لوگ بھپر جاتے ہیں۔ صحیح، اودھم مچانا، فضول اودھم نہیں مچانا چاہیے، یا استاد کی غیر موجودگی میں بچوں نے اودھم مچایا تھا۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف کرے اور مثالیں دیں، نیز مبتدا اور خبر کا فرق واضح کرے۔ تو جملہ فعلیہ اور اسمیہ جو ہیں وہ آپ اور لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے لیکچر میں ریکارڈ کر چکا ہوں، اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی فعلیہ، فعل سے نکلے وہ جملہ جس میں کوئی کام کیا گیا ہو، جیسے جملہ فعلیہ جو وہ تو کبھی فعل اور فاعل سے بنتا ہے، اور کبھی جو ہے فعل، فاعل اور مفعول اور علامت فاعل سے بنتا ہے۔ جیسے اسلم اٹھا، جس میں جو اسلم ہے وہ فاعل ہے، اٹھنا فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور اسلم نے گاڑی چلائی، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، نہ اسلم جو ہے وہ فاعل ہے، نہ علامت فاعل ہے۔ گاڑی مفعول ہے، چلانا فعل ہے فعل ناقص ہے، چلائی ہے تو فعل ناقص۔ اور جو جملہ اسمیہ ہے تو اس میں اسم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے اسم کو مبتدا کہتے ہیں، جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے اسلم بیمار ہے، تو اب یہ جو اسلم ہے یہ مبتدا ہے، بیمار جو ہے وہ خبر ہے، اور ہے فعل ناقص، تو آپ وہاں سے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس سبق کا لباب جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اس سے ہمیں بنیادی طور پر کیا سبق ملتا ہے، اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سبق کا اہم نقطہ کیا ہے۔ یہ ایک شخصی خاکہ ہے جس میں مصنف نے ایک بے سہارا بچے کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی شخصی خاکہ ہے اور مصنف نے ایک بے سہارا بچے کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بے سہارا بچے پر ظلم و تشدد نہیں کرنا چاہیے، اگر اس پر ظلم کیا جائے تو اس بچے میں بہت سی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے سہارا بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک
کرنا چاہیے. بنیادی چیز جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں وہ یہی نکات ہیں جو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. تب تک دا اللہ پامان خدا و باد.